بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام دا رپورٹر میں صابر شاکر اور چودھری غلام حسین صاحب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں جو حکومت قائم ہوئی ہے ابھی تک وفاقی کابینہ تشکیل نہیں پا سکی، کوئی وزیر کوئی مشیر ابھی تک نہیں آ سکا۔ حلف برداری کی تقریب رکی ہوئی ہے کیونکہ اتحادیوں کے مطالبات ہیں، پرکشش وزارتوں کی طرف سب کی نظریں ہیں اور ہر کوئی اتحادی جس کا ایک ووٹ ہے وہ بھی، جس کے 2 ہیں وہ بھی، جس کے 5 ہیں 4 ہیں 7 ہیں، وہ سب کے سب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پرکشش وزارتیں چاہیے۔ اور شہباز شریف صاحب یہ بتایا جا رہا ہے، باور کروایا جا رہا ہے کہ جناب آپ 3 ووٹوں سے وزیر اعظم بنے ہیں اور وہ 3 ووٹ ہمارے ہیں۔ ہر اتحادی یہی کہہ رہا ہے اور آزاد کانوین میں شامل ہیں، تو یہ ایک مصیبت بنی ہوئی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جو سب سے بڑی مصیبت ہے چودھری صاحب، وہ ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ۔ گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں، چھاپے بھی مارے جا رہے ہیں اور ایف آئی اے کا افسر بھی تبدیل کر دیا گیا ہے بابر بخت، کیونکہ انہوں نے گرفتار کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا جی ہم گرفتار نہیں کر سکتے، اعلیٰ عدلیہ کی ڈائریکشنز موجود ہیں، ہم انہی کو فالو کریں گے، ایس او پیز کو نہیں توڑیں گے اور اس کے بغیر گرفتاریاں ممکن نہیں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے چوہدری صاحب، امپورٹڈ حکومت نامنظور کا ٹرینڈ مسلسل 5ویں روز چل رہا ہے اور اس کو ہٹائے جانے کے لیے مختلف طریقے سوچے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک اعلیٰ افسر کو بلایا گیا، نئے تعینات افسر تھے، انہیں بلایا گیا، انہیں کہا جی یہ آپ نے ٹرینڈ ہٹانا ہے، امپورٹڈ حکومت نامنظور۔ انہوں نے کہا کہ سر یہ بہت ہی آسان کام ہے۔ انہوں نے خوشی سے پوچھا کہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ امپورٹڈ حکومت کو ہٹا دیں، یہ ٹرینڈ خود بخود ہٹ جائے گا۔ چودھری صاحب 17 ممالک نہیں بلکہ 20 ممالک میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، تو آپ کے پاس ہے کوئی طریقہ اس کو ہٹانے کا؟ ہٹانے کا ایک ہی ہے کہ بھئی آپ الیکشن کرائیں اور ملک میں نئی یعنی اسٹیبل گورنمنٹ بنوائیں۔ یہ مانگے تانگے کی سواریوں سے تو یہ کام نہیں چلے گا۔ صورتحال یہ ہے چودھری صاحب۔ اور ہاں جی، دوسرا یہ ہے کہ آپ نے ایک جو عام آدمی کا پرسیپشن بن گیا نا، عام آدمی کا یہ نقطہ نظر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ یہ کسی بہت بڑی گھناؤنی سازش کے ذریعے ایک منتخب حکومت کو ہٹایا گیا ہے۔ اب وہ غلط ہے صحیح ہے، یہ ہمارے پاس تو کوئی پیمانہ نہیں اس کو ناپنے کا، لیکن عام پبلک اس نتیجے پر پہنچی ہے۔ کبھی یہ خانہ ساز اپنا کوئی وہ گیلپ سروے دکھا کے یعنی وہ جی اتنے بندے اس سے بڑے مطمئن ہیں کہ یعنی اس سے اور تمہیں مطمئن کیا؟ اگر آج عمران خان اعلان کر دے کہ کل 5 بجے کے بعد تمام بڑے شہروں کے یہ گراؤنڈ ہے، وہاں لوگ بیٹھ جائیں، جب تک الیکشن اناؤنس نہیں ہوتے گھروں کو نہیں جانا، آپ دیکھیں گے کہ بچوں سے لے کے بوڑھوں تک کوئی بندہ گھر میں نہیں رہے گا، سارے کے سارے وہاں بیٹھے ہوں گے۔ بالکل صحیح یہ ہے، ماحول ہے، اس کو اوائڈ کریں۔ اچھا، پھر ایک اور اس سے بھی بھیانک اور گھناؤنی سازش یہ کی گئی کہ یہ جو عمران خان کی مقبولیت کی ویو تھی، اس کا رخ کسی طرح مسلح افواج اور فوج کے سربراہ اور ڈی جی آئی ایس آئی کی طرف موڑ دیا جائے کہ جی یہ سارا کچھ تو ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب وہ چونکہ کام چلنا نہیں ہے، نہ جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے وہ سارے کے سارے محب وطن لوگ ہیں، ملک کے اندر بھی اور باہر بھی، ان کے گلے ڈالنا چاہتے تھے۔ ہاں کوئی وہاں بندے جن کو کوئی پتہ نہیں یہ بیوقوف ہے یا کسی کے وہ بہکاوے میں آ کے کسی جگہ اگر کسی نے کوئی الٹی پلٹی حرکت کی ہے تو وہ پی ٹی آئی یا ان کی قیادت ہے اس کی ذمہ داری، اور عمران خان نے کھل کر اور اسد عمر نے اور فواد چودھری صاحب نے ہدایات دی ہیں۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یہ اس گورنمنٹ کے لیے ڈیلیور کرنا جو ہے، جن باتوں کی وجہ سے پچھلی حکومت پر یہ حملے کر رہے تھے، اب وہ ڈیلیور کرنے کا وقت ہے۔ وہ آڑیاں جانیاں سے شروع ہو گئے ہو۔ آج ہم نے وہ ان کو چودھری صاحب ڈیلیوری بہت دور کی بات ہے، ابھی تو امپورٹڈ حکومت نامنظور جو ہے اس کا ٹرینڈ ہی نہیں ہٹایا جا رہا، اور یہ آلموسٹ 5 ملین سے زیادہ لوگ ٹرینڈ کر چکے ہیں اور گرفتاریاں کتنی ہوئی ہیں؟ 7۔ تو یہ کیا 50 لاکھ لوگوں کو گرفتار کریں گے، اس کے بعد یہ امپورٹڈ حکومت کا جو ہے ٹرینڈ ہٹایا جائے گا؟
میں یہ کہوں گا اس کے نیچے جو کمنٹس ہیں وہ بھی پڑھ لیں، وہ پڑھنا بہت ضروری ہے، اور وہ کافی لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ آپ نے 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو جو کہ آپ کے گمنام اور بے لوث سپاہی تھے، ان کو آپ نے ایک ایسے امپورٹڈ حکومت کے سامنے ڈال دیا ہے جس کے شواہد جو ہیں، آخر کیا وجہ چوہدری صاحب وہ جو لیٹر گیٹ تھا، کیا وجہ ہے اس کو سارے، آج گورنر بلوچستان نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے اور وہی بنیاد بنائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کرپٹ حکومت یہ جو آئی ہے اس کو بنیاد بنا کے انہوں نے اپنا استعفیٰ بھیجا ہے، اسپیکر نکل گیا، ڈپٹی اسپیکر نے انتخاب کروانے سے انکار کر دیا۔ جی اب آپ مجھے بتائیں، جن پر اربوں روپے کے الزامات ہیں، ان افسروں کو گھروں سے لے کے آگے کسی کو مشیر، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، وہ سارے چٹے بٹے جو لگا رہے ہیں، تو اور ان کو کہا گیا کہ فلاں خاتون جو ہے وہ سزا یافتہ ہے، وہ جلسوں میں افواج پاکستان اور ان کی قیادت کے خلاف نعرے لگواتی رہی ہیں، آپ ایوان صدر میں ان کو نہ بلائیں۔ تو وہ خاتون نے کہا کہ جی یہ فلاں کے باپ کی جگیر ہے، میں تو جاؤں گی، اور پھر اگلے دن سحری کے وقت وہاں معائنہ شروع کر دیا پی ایم ہاؤس کا۔ جیسے بات یہ ہے، ان کا قصور نہیں ہے، میں کہوں گا ان کی تو فتح ہے، ان کی تو جیت ہے، وہ جیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ جیتے ہیں مزاحمت کر کے، آنکھیں دکھا کے، اور بالکل چیلنج کر کے آئے ہیں وہ۔ آپ چار تقریریں وہ بھول گئے ہیں، ان 4 تقریروں میں جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ تو چیلنج کر کے آئے ہیں، وہ ان کا حق بنتا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہاؤس بھی جائیں، وہ ایوان صدر بھی جائیں، وہ ہر طرف جائیں اور جا کے بتائیں کہ یہی ہے وہ پالیسی جس سے آپ جیت اور سکتے ہیں۔ سن لو، جی اور سن لیں، آپ کی مطلب ہے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ایک شخص جس کو آپ مفرور کہتے ہوئے نہیں تھکتے تھے، جی بھاگ گیا ہے، پلیٹلیٹس کا جعلی سرٹیفکیٹ بنایا تھا، اس نے وہاں سے فون کیا ہے کہ فلاں اعلیٰ عہدیداروں کو جب تک برطرف نہیں کیا جاتا میں پاکستان آنے کو تیار نہیں ہوں۔ بالکل یعنی ٹھیک ہے اندازہ لگائیں ان کے جو کیا کہوں، سر آپ یہ کہہ رہے پھیل گئے ہیں ہیں، جس طرح۔ چودھری صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کل پہلی میٹنگ کی ابتدا طارق فاطمی صاحب سے ہوئی، ٹھیک ہے، پہلی میٹنگ طارق فاطمی سے سٹارٹ کیا انہوں نے، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی امپورٹڈ حکومت، وہ بھائی وہ جو لیٹر گیٹ ہے جس کو ہاتھ کو لگانے کے لیے، جس کو جنرل طارق خان بھی انکار کر گئے کہ میں نے نہیں ایسے کمیشن کا سربراہ بننا، ڈاکٹر شعیب سڈل انہوں نے بھی انکار کر دیا کہ میں نے نہیں اس کا بننا سربراہ، گورنرز آپ کے استعفے دے گئے، اسپیکر انکاری، ڈپٹی اسپیکر انکاری، تو یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں، اور اب جو اگلا ہے کہ اسد مجید صاحب کو بلائیں اور اس کو ذرا کھچائی کریں تھوڑی سی، یہ شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ ہم بلائیں گے سیکرٹری خارجہ کو بھی، اسد مجید کو بھی، ایمبیسیڈر کو بھی۔ آج کے بعد چوہدری صاحب اگر اس لیٹر گیٹ کی صحیح جوڈیشل انکوائری نہ کی گئی اور الٹا اسد مجید جو ایمبیسیڈر ہیں، گریڈ 22 کے آفیسر ہیں، اور سیکرٹری خارجہ اگر انہیں ہی رگڑا رگانے کی کوشش کی گئی، تو آئندہ ذہن میں رکھیے گا کہ کوئی بھی ڈپلومیٹ، کوئی بھی سفارتکار پاکستان کا آپ کو حقیقت نہیں بتائے گا کہ جس ملک میں وہ تعینات ہے پاکستان کے خلاف کیا کیا سازشیں ہو رہی ہیں، وہ نہیں لکھ کے دے گا آپ کو، وہ کہے گا کہ اسد مجید کو وہ کہے گا کہ یاد رکھو جی اس نے اپنا فریضہ ادا کیا، اور یہ صرف ایک سائڈ سے نہیں آیا تھا، یہ 3 سائڈ سے آیا تھا لیٹر، ڈیفنس اٹاشی نے بھی بھیجا تھا، ہیڈ آف مشن نے بھی بھیجا تھا، ڈپٹی ہیڈ آف مشن نے بھی بھیجا تھا، تو ان ساروں کی مشترکہ۔ تو بہرحال طارق فاطمی سے بات شروع ہوئی تھی، اب اس کا ذرا اگلا ڈو مور آ گیا ہے، اور اس میں انڈیا اور امریکہ کتنے خوش ہیں، ان کی حکومت جو ہے وہ اپنا پلان کامیاب کرنے میں۔ پہلا ڈو مور کا مطالبہ آیا ہے، ذرا سنائیے گا جی پہلا ڈو مور کا مطالبہ۔ جی اپنے پڑوسی پردھان منتری کو یہی میسج دینا چاہیں گے کہ وہ آتنکواد پر لگام لگانے میں وہ کامیابی حاصل کریں، اس سے ہیتو میرے ہماری ان کو شبھ کامنائیں۔ یہ تھے راج ناتھ سنگھ، دوبارہ سنا دیں، انڈیا کے وزیر دفاع ہیں، جو شہباز شریف صاحب کو پیغام دے رہے ہیں۔ طارق فاطمی
طارق فاطمی صاحب پہلی میٹنگ میں موجود ہیں. آپ ان دونوں چیزوں کو ملا کے ذرا دیکھ لینا اور اس کے بعد ہم منتظر ہیں اپنے اداروں کا کہ وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کرتے ہیں. سنائیے گا جی ذرا دوبارہ. اپنے پڑوسی پردھان منتری کو یہی میسج دینا چاہیں گے کہ وہ آتنکواد پر لگام لگانے میں وہ کامیابی حاصل کریں. اس سے ہیتو میرے ہماری ان کو شبھ کامنائیں ہیں. جی چوہش صاحب. اور آپ کو بڑی حیرانی ہوگی کہ ایک دوسرا بڑا اہم ترین ادارہ جس میں رات دن کا ایک کر دیا انصاف کی فراہمی کے لیے، وہاں ایک بہت زبردست قسم کے جج اور بہت اچھے انسان اور بہت بڑے جج، اور وہیں وہ بیٹھے تھے اور انہوں نے برملا کل کہا کہ ہم نے جس طرح کا رویہ اپنایا ہے عوام میں اس کے خلاف بڑی سخت ریزنٹمنٹ جو ہے وہ پھیلتی جا رہی ہے. عدالتوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی پڑے گی فیصلوں میں اور ان چیزوں میں مداخلت کے معاملات میں. ہمیں اب پبلک میں جاتے ہوئے خوف آنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جو کہ میں نے کہا کہ جو بڑی فیئر لیسلی صرف اللہ کے خوف سے کام کرتے ہیں، انہوں نے بڑے بڑے فیصلے دیے ہیں اور کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا. انہوں نے اپنی کمیونٹی سے کہا ہے کہ ہمیں ملکی مفادات کے پیش نظر فیصلے دینے چاہیے اور عوام کے جذبات کے اوپر یعنی اس میں کھیلنا، ان سے کھیلنا، اٹ ول بی ویری بیڈ. میں کوئی تفصیلات نہیں بتا سکتا. صحیح ہے. یہ تو میرے ذرائع جو ہے. میں جی چوہش صاحب بات یہ ہے کہ کسی نے مجھے بھی بتایا ہے کہ چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب، چیف جسٹس گلزار احمد صاحب، جسٹس اعجاز افضل صاحب، جسٹس عظمت سعید شیخ صاحب، یہ سارے بھی کافی پشیمان بھی ہیں کہ ہم نے جس چیز کی بنیاد رکھی تھی اس کو یک لخت ملیا میٹ کر دیا گیا. ملیا میٹ ہو گیا اور عوام میں بہت زیادہ ریزنٹمنٹ پیدا ہے. جی ہاں، وہ ملیا میٹ ہو گیا. اور یہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، ان کا نام میں بھول گیا، وہ سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا جو انہوں نے بنیاد رکھی تھی، جنہوں نے ایک ابتدا کی تھی، شروعات کی تھی، اس کو ریورس گیئر لگایا جا چکا ہے. اب تو خیر ڈپلومیٹک پاسپورٹ اور یہ سارے وہ بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو اگلا ڈو مور کا مطالبہ چوہش صاحب وہ بھی سن لیں. وہ امریکہ اور بھارت کی طرف مشترکہ طور پہ آیا ہے اور مشترکہ اعلامیہ ہے. چوتھا سالانہ امریکہ بھارت 2+2 وزارتی ڈائیلاگ. ہم اپنے معزز اداروں سے کہتے ہیں جناب سوچئے، وزراء نے دہشت گرد پراکسیز کے کسی بھی طرح کے استعمال اور سرحد پار کسی بھی قسم کی دہشت گردی کی شدید مذمت کی اور ممبئی حملے اور پٹھان کوٹ حملے کے مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا مطالبہ کیا. یہ ایک چیپٹر کلوز ہو چکا تھا. یہ دوبارہ جرت نہیں ہو رہی تھی پچھلے 3.25 سال سے. کبھی نہیں آیا ممبئی اور پٹھان کوٹ 27 فروری کے بعد خاص طور پہ، لیکن آج یہ پہلی دفعہ آیا ہے. ذرا غور سنیے آگے کیا کہتے ہیں. وزراء نے تمام دہشت گرد گروپوں بشمول اقوام متحدہ، سیکورٹی کونسل کی اعلان کردہ ممنوعہ تنظیموں القاعدہ، داعش، لشکر طیبہ، جیش محمد اور حزب المجاہدین کے خلاف سخت کارروائی کرنے پر زور دیا. وزراء نے پاکستان پر زور دیا کہ وہ اس بات کو، یہ وزراء ہیں جی امریکہ اور انڈیا کے، یقینی بنانے کے لیے فوری پائیدار اور اٹل کارروائی کرے کہ اس کے زیر کنٹرول کوئی بھی علاقہ دہشت گردانہ حملوں کے لیے استعمال نہ ہو. وزراء نے FATF کی سفارشات کے مطابق انسداد منی لانڈرنگ پر بین الاقوامی معیارات کو برقرار رکھنے اور تمام ممالک کی طرف سے دہشت گردی کی مالی معاونت سے نمٹنے کی اہمیت پر زور دیا. یہ وہ چوہش صاحب گٹھ جوڑ تھا جو امپورٹڈ حکومت نامنظور والا چل رہا ہے. ڈو مور کا مطالبہ 4.25 سال بعد واپس آیا ہے. تو جو ایبسولیوٹلی ناٹ سے سلسلہ بند کیا تھا، شٹ اپ کال دی گئی تھی، اب ڈو مور سے سٹارٹ ہو چکا ہے. چوہش صاحب نہیں تو آپ پھر یعنی جب دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی، لوگوں نے میرے صحن سے رستے بنا لیے. جب آپ ایک پاپولر، ایک طاقتور پرائم منسٹر کو رائٹلی اور رانگلی، یعنی پرسیپشن یہ ہے کہ غیر ملکی سازش کے نتیجے میں نکالا گیا ہے، تو پھر جب آپ یہ کریں گے تو وہ تو پھر دندنائیں گے.
پھر وہ کہیں گے ہمیں اب آپ کی یہاں کامبنگ کرنے دیں، ڈرون اٹیک ہم کریں گے، پاکستان میں 2-3 اڈے دیں، اور انڈیا اور ہم مل کے جا کے افغانستان میں امن قائم کریں گے۔ انہوں نے سر کھوتی دا عمل قائم کرنا ہے، جو اتنے تباہی ہوئی ہے، لکھواں بندے نے مار دیتا ہے، انہوں دی وجہ نہ تو ہوا ہے۔ بالکل آپ نے چوہدری صاحب بات آپ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ یہ ابھی دیکھتے جائے، آپ نے ان کو ابھی نکیل ڈالنی ہے۔ یو ہیو ٹو ریورٹ بیک ٹو پاکستان گورنمنٹ، امپورٹڈ ٹرینڈ یہ وہ اس پر نہیں کام بننا۔ یہ ثابت ہو گیا چوہدری صاحب کہ آپ جتنے بڑے چور ہیں اور جتنے بڑے سینہ زور ہیں، آپ کو کچھ نہیں کوئی کہہ سکتا، بلکہ آپ کو بلا کے اس سے بڑے اعزازات سے نوازا جائے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اب آگے آپ نے کہا جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی آپ نے بات کی، تو یہ رد عمل سامنے آ چکا ہے۔ کل میں سلام پیش کرتا ہوں ایسے بالکل، ججوں کو اس جو میں کوئی شبہ نہیں، اپنا بات کرتے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ دیا ہوا ہے۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اس وقت فیصلہ دیا تھا الطاف حسین کے بارے میں جب ان کا نام سن کے خوف زدہ ہو جاتے تھے، اس وقت نام نہیں لیتا تھا۔ اس وقت انہوں نے کہا تھا، پابندی لگائی تھی اس پہ، اس دہشت گرد پہ پابندی لگائی تھی، جس کے پیچھے MI6 کھڑی تھی، جس کے پیچھے ساری انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی۔ تو اس لیے یہ سارا GIT اور سارے پتہ نہیں کیا کیا سارے اپنے اپنی جگہ پہ رو رہے ہیں بیچارے کہ ہمیں جہاد کا درس دیتے دیتے یہ کیا ہو گیا۔ آگے بڑھیے جی چوہدری صاحب، کل وہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، مجھے یاد آیا تھا کہ کل میریٹ میں کیا ہوا، ذرا وہ بھی دیکھ لیں، ذرا ہے جی آپ کے پاس؟ جی چوہدری صاحب، کل میں نے پوچھا وہاں ویٹر سے، میں نے کہا یہ کیا ہوا تھا معاملہ؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ فیملی بیٹھی تھی، کھانا کھا رہی تھی اپنی، جب بزرگ بھی بیٹھے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، تو وہ آئے اور بزرگوں نے انہیں بلایا، ویٹر آیا ان کے پاس، اور انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ باتھ روم میں کوئی لوٹا ہے، اگر باتھ روم میں لوٹا نہیں ہے تو لوٹے رکھ دیں، صرف اتنی بات کی تھی، اور اس کے بعد اپنا اور کچھ نہیں کیا اس نے۔ یہ اور کی کہنا تھی نہیں، ان سے مخاطب بھی نہیں تھے چوہدری صاحب، انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ میں نے وضو کرنا ہے، افطاری کے بعد میں نے جانا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو وہ مسلم شاور کے بجائے وہاں پہ لوٹا رکھ دیں، صرف اتنی بات کی تھی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا تھا۔ اور اس کے بعد جو ہم نے دیکھا وہ سارے کا سارا جو سین ہوا، اور وہ زندہ سلامت جو تھے ان کے کان کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے ان بیچارے بزرگوں کو پتہ نہیں کیا کیا کر دیا۔ اور آپ کو بڑی حیرانی ہوگی، جی آپ کے بڑے بڑے جو صحافت میں بھی نام ہیں، وہ ان لوگوں کے آج جسٹیفائی کرتے پھر رہے ہیں۔ وہ کوئی بات نہیں چوہدری صاحب، ان کی بات وہ آزاد ہیں جی، اپنی آزادی اچھا، ایک کا آج میں نے پڑھا ہے ہاں جی کہ جی، اچھا میں نے ایک کا پڑھا ذرا لائٹر سائڈ پر، جی کہ اور وزیر اعظم شہباز شریف نے میری پلیٹ میں ہڈی ڈالی، جی اچھا چلو خیر، یہ لکھا ہوا ہے۔ ہاں جی کوئی بات نہیں، وہ کرتے رہیں اپنا، ان کا کام ہے۔ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا اگلی بات جو ہے، آج گئے ہیں شہباز شریف صاحب کراچی۔ پہلی بات تو ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ابھی تک ان کو کافی دے رہی ہے، چکر پہ چکر لگوا رہی ہے۔ زرداری صاحب اس وقت بہت خوشگوار موڈ میں ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں آخری بھی حساب برابر کر کے جاؤں گا۔ کیبنٹ کے لیے پرکشش وزارتیں ہیں چوہدری صاحب، وہ ہے سی پیک، وزارت خزانہ، منصوبہ بندی، انرجی، پیٹرولیم،
ان وزارتوں کا معاملہ ہے، وزارت خارجہ، وزارت داخلہ، یہ ہے، تو پھر ساتھ ہی ساتھ ایک اور بھی ہے کہ وہ میں نے کل بھی بتایا تھا کہ سیٹوں کی ایڈجسٹمنٹ بھی کی جائے. تو یہ پھر آج ایم کیو ایم متحدہ قومی موومنٹ انہوں نے بھی کہا ہے کہ پہلے ہمارے ایگریمنٹس پورے کیے جائیں، اس پہ کارروائی شروع کریں. وزارتیں تو معمولی بات ہے، وہ تو ہم نے لینی ہے. تو یہ سارا کچھ سب کیسے، کب تک یہ وفاقی کابینہ آ جائے گی؟ کوئی آپ نے پوچھا کسی سے؟ نہیں، میں کو دلچسپی نہیں لی، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ 2-3 مہینے کے اندر الیکشن کال ہو جانے ہیں، اور اسی سال نومبر سے پہلے لگتا ہے کہ الیکشن جو ہے نا ہو جائے. نومبر سے پہلے میرا خیال ہے کہ وہ کوئی ایسا پیریڈ رکھا جا رہا ہے کہ عبوری حکومت فلاں وقت ہونی چاہیے، کوئی اس طرح کا بھی چل رہا ہے، اس پہ دیکھتے ہیں. تو قومی اسمبلی کے 4 ہفتے جمع 3 ہفتے جی 7 جی تو کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہے جو مجھے اس دن سمجھ لگی ہے. میں دوبارہ ابھی چیک کروں گا کہ کون سی ڈیٹس ہیں، ہاں کیونکہ ابھی یہ کل ایک شاہد خاقان عباسی تو کہتا ہے جی ابھی ہم نے پورا وقت رہنا حکومت میں، جی ہاں کہ وہ اور دوسرے آج ایک صاحب نے کہا نہیں جلدی الیکشن ہونے پڑیں گے. ہاں 3 ورسز 4 کا معاملہ چل رہا ہے. خیر اس پہ کرتے ہیں بات، آگے بھی بڑھاتے ہیں. تو شاہد خاقان عباسی صاحب کا شاٹ موجود ہے، جی سنائیں. یہ حکومت اپنی مدت پوری کرے گی، عمران خان صاحب سڑکوں پہ پھرتے رہیں. خورشید شاہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں، اور وہ تو پیپلز پارٹی کا تو پرانا موقف ہی ہے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف واپس آئیں گے، مریم صفدر صاحبہ لندن جائیں گی. وہ سنائیں جی ذرا. مریم بھی جا رہی ہیں لندن؟ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اتنے عرصے سے ان کا نام بھی ECL پہ تھا تو وہ بھی جا نہیں سکتی تھی. ہو سکتا ہے کہ وہ جائیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب الیکشن سے پہلے ضرور تشریف لائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمپین میں ہمیں میاں نواز شریف صاحب اویلیبل ہوں گے. الیکشن کمپین میں نواز شریف صاحب اویلیبل ہوں گے. اس کے بعد اگلا شاٹ سنوائیے جی رانا صاحب کا. ٹوٹل 14 ماہ بنتے ہیں، کوئی 9 ماہ اس سال کے ہیں اور اگلے 6 ماہ کو آپ شامل کر لیں تو یہ 14-15 ماہ بنتے ہیں. تو میننگ دیر بائی کہ 2 یا 3 ماہ بعد الیکشن ایئر شروع ہو جائے گا. الیکشن ایئر سٹارٹ ہو جائے گا جی، اور اس کے بعد اصل معاملہ کیا ہے؟ اصل کنجی جو ہے چوہدری صاحب وہ تو ہے عمران خان صاحب کے پاس اور پاکستان تحریک انصاف کے پاس. خیبر پختونخوا حکومت، پنجاب حکومت، لاہور کے بارے میں خبر دیں چوہدری صاحب. پرویز الہی صاحب اور حمزہ شہباز، وہ فیاض چوہان صاحب نے کہا ہے کوئی لڑائی ہوئی ہے. نہیں وہ میں تو علیم خان صاحب سے پوچھا تھا براہ راست، وہ کہتے نہیں میری اب کیا آج کل تو ان کو ہماری ضرورت ہے تو جا کے دروازے کھول کے تو گاڑی میں بٹھاتے ہیں. لڑنا کس نے تھا، لیکن مارکیٹ میں پھیلی ہوئی کہ ایسی کوئی کلامی ہوئی ہے، مار پیٹ ہوئی ہے، لیکن کیا ہے اس کی وجوہات نہیں پتہ لگا. کیونکہ جب میں نے براہ راست پوچھا انہوں نے کہا تو اس کے بعد میرا نہیں بنتا کہ میں اس پر انسسٹ کروں. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ 16 تاریخ کو یہاں الیکشن ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کا. جی تو اپوزیشن تو یہ سمجھتی ہے کہ چونکہ وہاں ہمارا جس طرح جلو چل گیا ہے یہاں بھی ویسا ہی ہوگا. لیکن ابھی جو آہستہ آہستہ رپورٹس آ رہی ہیں یہ مقابلے سے بھی زیادہ ٹف ہوتا جا رہا ہے، اور آپ بالکل حیران اور پریشان نہ ہوں اگر آپ کو پتہ چلے کہ 16 کی دوپہر کو 1600 آورز پر یا اس سے پہلے یا افطاری تک یا صبح ہی الیکشن جب بھی ہو، اس کے نتیجے میں پرویز الہی کمفرٹیبلی وزیر اعلیٰ بن گیا. یہ ابھی مطلب ابھی اس وقت ایکول چانسز ہیں حمزہ شہباز اور پرویز الہی کے درمیان. ایک سٹیج پر تو لگتا تھا کہ اپوزیشن چونکہ وہاں اسلام آباد میں وہ میدان انہوں نے مار لیا ہے اور PTI نے میدان کھلا چھوڑ دیا تھا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان کا جو سابق سپیکر ہے اور کچھ لوگ وزیر اعظم کو جب آپ وہاں پھر رہے تھے نا جی اور پرلے لان میں جو باتیں یہ ان کے ہاتھ پیر پھول گئے تھے. سوائے مراد صحیح اور شہباز گیل نے انہوں نے کہا جی اگر نہیں ہوتی کہ اس میں ووٹنگ جو ہے 12 بجے تک کوئی قیامت نہیں آ جائے گی.
یعنی مطلب ہے وی کین فیس دی سچویشن، لیکن وہ اسپیکر اور اس نے کہا وہ گاڑی باہر آ کے کھڑی کر دی ہے. شاہ صاحب اس رات کی بہت ساری راز ہیں. وہ پولیس وین کو پریزنر وین بنا دیا گیا. وہ سارا کھیل کون کھیل رہا تھا وہ سارا کچھ ہمارے علم میں ہے. وہ انشاءاللہ کسی دن کریں گے. اور کس کو نہیں، پر وہ گھٹیا جو الزامات ہیں جی آرمی چیف تو گھر سے ہی نہیں گئے تھے سارا دن، نہیں، وہ وہاں کہاں پہنچ گئے تھے ہیلی کاپٹر سارا جھوٹ ہے سر. چوہے صاحب ٹوٹلی جھوٹ، ٹوٹلی. وہ اصل میں جن کو نہیں بلایا اور تھا کوئی وہ بھی پوچھنے والا نہیں ہے. تو ظاہر ہے پوچھنا کس نے. چوہے صاحب کمال کرتے ہیں. آپ جب بے لوس لوگوں کے بجائے آپ ایسے لوگوں کو مستعار لیں گے اور ان کی سروسز لیں گے تو آپ چھوڑیں ان باتوں کو. یہ داستان لمبی ہے، یہ بھی ان کو سمجھ آئے گی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ آئے گی. ابھی تو صرف امپورٹڈ حکومت. اچھا، ایک اور گروہ پیدا ہو گیا ہے. ہاں جی وہ سن لیں. جی ہے نا 1-2 منٹ. جی جی بالکل. مطلب ذمہ دار آدمی ہے، کوئی میرا مطلب ہے کوئی ایسا کوئی الول بھی نہیں ہے. وہ نہیں جی نہیں اب عمران خان کو بھول جائیں، وہ اب نہیں آتا. تو میں کہتا ہوں مامیوں کل تو یہ بھی کہتے ہو شہباز شریف اور نواز شریف نہیں آتے تو ہوں آپ چک کے انہوں نے آپ موڈیاں سے چک کے لیا کے بٹھان ڈے ہو. ہاں جی ایسا ہی ہے. ہیں یہ کس کو میں نے کہا بیوقوف بناتے ہو؟ چوہے صاحب وہ بندہ نہیں آ سکتا جس کے لیے کروڑوں بندے سڑکوں پر نکل آئے. ابھی تو چوہے صاحب کیا عمران جمہوریت کی باتیں کر رہے ہو تم؟ ابھی تو عمران خان کا اب یہ راستہ روکنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ابھی تو عمران خان نے ایک لفظ نہیں نکالا منہ سے، ایک لفظ. ہاں ٹھیک ہے. اس دن بھی وہ آرام سے ڈائری اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، ڈائری پکڑی ہے، گاڑی میں بیٹھا ہے، ہم نے خود دیکھا ہے. اور بنی گالا ہیلی کاپٹر پہ بیٹھ کے روانہ ہو گئے. ابھی تو انہوں نے ایک لفظ انہوں نے مار کے لہو لہان کر دیتا ہے، زمین سے چھوڑ دیتا ہے. ہو گیا. بالکل صحیح. اور بڑے بڑے اہم عہدیدار جو ریاست کے ہاں جی جن کا اپنا ایک مقام مرتبہ ہے ہاں جی. اور ویسے بھی ان کا اچھا شہرت اچھی ہے. یہ وہی لوگ ہیں خبریں پھیلانے والے کہ کردار وہی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اس میں ہم نہ اس وقت شامل تھے نہ اب شامل ہیں. وہی کردار ہیں جنہوں نے 12 اکتوبر 99 کو کہا تھا کہ نواز شریف صاحب باتھ روم میں چھپ گئے تھے اور وہ فلاں کی الماری سے فلاں برآمد ہوا، فلاں کی الماری سے فلاں برآمد ہوا. وہ خبریں چھپی ہوئی ہیں، ٹی وی تو اس وقت نہیں تھا، تو وہ ساری خبریں ریکارڈ پر موجود ہیں. تو ایک بریک لیتے ہیں جی. بریک کے بعد سابق اعظم عمران خان آج پشاور میں جا رہے ہیں تمام تر دھمکیوں کے باوجود. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. آج کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہو جاتا ہے سر. تو نواز شریف صاحب کے دشمن آج نکل رہے ہیں باہر. تو شیخ رشید صاحب نے آج ان کی نواز شریف نکل رہا کدھر تھی یار؟ نواز شریف کے دشمن ہے نا جی عمران خان صاحب، اور کیا. تو نکالیں. شیخ رشید صاحب نے آج کہا ہے کہ بالکل نہ جائیں اور قتل کی بھی انہوں نے کہا اطلاع ہے، قتل کر دیا جائے گا. بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ بہت پیچھے ہے. وزیر اعظم سابق عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں جی، کیا میسیج دیا وہ سنوا دیں. پہلی دفعہ جلسہ کر رہا ہوں جب سے ایک امپورٹڈ حکومت ایک بڑی سازش کے تحت ہماری قوم کے اوپر مسلط کی گئی. میں آپ سے آ کے بات چیت کروں گا اس کے متعلق بھی. اور میں جو سب سے بڑا پیغام اپنی قوم کو پشاور سے دوں گا وہ یہ، اپنی آزادی کی حفاظت، اپنی جمہوریت کی حفاظت قوم کرتی ہے، کوئی اور اس کی حفاظت نہیں کرتا. کوئی فوج نہیں حفاظت کر سکتی، کوئی باہر سے قوت نہیں مدد کر سکتی. قوم اپنی آزادی کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے لیے میں آپ کے پاس آ رہا ہوں. اور ہم سب نے مل کے پوری تحریک چلانی ہے کہ فوری طور پہ پاکستان میں الیکشن کروایا جائے. چوہے صاحب فوری طور پہ الیکشن کروایا جائے، اس طرف بڑھ رہے ہیں. اور ادھر قومی اسمبلی میں اسپیکر جو اسمبلی سیکریٹریٹ ہے استعفوں کو بھی پروسیس نہیں کر رہا. تو چوہے صاحب آج کیا توقع کر رہے ہیں عمران خان صاحب سے؟ نہیں، وہ تو اپنی وہی جو کہہ رہے ہیں اپنے نئے سٹیپس دیتے جائیں گے. کیا میں یہ کروں گا اور ایک دن جو ہے پورا ملک بند کرنے کا اعلان کر دوں گا اگر یہ باز نہ آئے. الٹیمیٹم دیں گے. جی ہاں، میرے پاس جو خبر ہے وہ جی بتائیں. آپ بات کریں. میں نے کہا یہ 30 اپریل تک انہوں نے کہا ہے کہ انٹرنل ڈسکشن جو ان کی ہو رہی ہیں کہ 30 اپریل تک ہم انتظار کریں گے
عید سے پہلے تک کہ گورنمنٹ الیکشن اناؤنس کرتی ہے یا نہیں. اگر نہیں کیا تو پھر مئی کے مہینے میں وہ پوری تیاریوں کے ساتھ آئیں گے اور نیا الیکشن لے کر اسلام آباد سے جائیں گے. یہ ان کی پلاننگ ہے اور کس حد تک کامیاب ہوتی ہے کس حد تک نہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا. لیکن آج کے جلسے میں وہ کچھ باتیں ابھی وہ کہنا چاہیے ٹریلر سا دیں گے. تحریک عدم اعتماد کے پیچھے محرکات ان میں سے ایک آدھ پیس شاید آج بیان کر دیں. چوہے صاحب. نہیں، ایک تو ثابت ہو گیا ہے نا کہ جن کو سزائیں ہوئی ہیں، جن پر بڑے بڑے اربوں خربوں کے پرچے ہیں، جن کے جو سرکاری ملازم جو ان کے وہ پپٹ اور پان اور ٹول اور وہ تھے ہتھیار، وہ سارے کے سارے ان کو لے کے آ کے واپس رکھا جا رہا ہے. ایک کرپٹ کوٹری از بینگ انسٹالڈ ان گورنمنٹ اینڈ گورنمنٹ آفیسز. یہ بہت بڑا غدر مچ رہا ہے. اس کے خلاف بڑا شدید جو ہے رد عمل جو ہے ملک کے اندر ڈیولپ ہوگا. یہ کچھ لوگوں کو پتہ نہیں کون سی خوش فہمی ہے کہ وہ باہر ان کو پاسپورٹ بھیجے جا رہے راتوں رات 2 منٹ وہاں سمپتھی گین کرنے کے لیے. وہ وزیر اعظم صاحب کی بھتیجی جو ہے ان سے گلے مل کے رو رہی ہے زاروں قطار. تو یہ دکھایا جا رہا ہے ٹی وی پر کہ میرے والد کو نہ بلایا گیا. بھئی ہم نے تھوڑا کہا تھا کہ ان کے پلیٹلیٹس نیچے گر گئے ہیں. خود ہی نے آپ نے مہم بنا کے ان کو بھیجا ہے. آپ بے چین ہو رہے ہو. تو پنجاب میں آپ کام کر کے دکھائیں نا. کام کیا کابینہ تشکیل پہلے تو کابینہ تشکیل ہونی ہے چوہے صاحب. میں آپ کو بتا رہا ہوں اور پھر وہ یہ ہو ہے بھی جائے گی. ادھر کیا ہونا ہے ان کا. کمال کرتے ہیں آپ اتنے سارے وہ if they do something better for the country or the nation or the people, ہم ان کے اس میں بہت زیادہ تعریف کریں گے. ہمارا نہ کوئی لینا دینا. لیکن یہ جو ایسی قسم کی جو آڑیاں جاڑیاں نا پھرتیاں انہوں نے تو کسی کا پیٹ نہیں نہ بھرتا. آج جہاز میں اعلیٰ سطح کی میٹنگ ہوئی ہے. جہاز میں آج اعلیٰ ترین سطح کی میٹنگ ہوئی ہے اور وہ ٹائم تو ضائع نہیں کر رہے. آپ اگر وزیر اعظم ہوتے صابر شاکر صاحب جی آپ ایسا کر سکتے تھے کوئی؟ نہیں، میں تو جو کام یہ کر رہا ہوں نا میرا کام یہ بہت اچھا ہے چوہے صاحب. اور میں تو کونسلر بھی نہیں بن سکتا اور اس لیے یہ زیادہ اچھا کام ہے جو میں کر رہا ہوں. یہ کام سیاستدانوں کا ہے اور ان کو کرنا چاہیے اور بہت اچھے طریقے سے کرنا چاہیے. ایک بریک لیتے ہیں. نگران وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم بنا دیا جائے. آپ جہاز کے اندر میٹنگ کر سکتے ہیں. اس کے لیے چوہے صاحب ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے. بریک لیتے ہیں پہلے. ویلکم بیک ناظرین. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر میں تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا اعلان کیا تھا. سنائیے جی. سول اور ملٹری ریٹائرڈ پینشنز کی حوالے سے ہم کی پینشن میں 10% کا فی الفور اعلان کر رہے ہیں اور یہ بھی 1 تاریخ سے لاگو ہوگا. اچھا جی. مفتاح اسماعیل صاحب انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ وفاقی حکومت یعنی کہ عمران خان صاحب کی حکومت انہوں نے مارچ میں تنخواہوں میں اضافہ کر کے گئے تھے. لہٰذا اب جو کچھ بھی ہوگا اگلے بجٹ میں ہی ہوگا اور اس دوران کسی قسم کی کوئی اضافہ نہیں کیا جائے گا. اور یہ کلیریفیکیشن انہوں نے کہا جی یہ ضروری ہے تو یہ کلیریفائی کر دیا ہے. چوہے صاحب اگلی بات یہ ہے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور کا جو ٹرینڈ ہے وہ 7 ملین لوگوں کی طرف بڑھ رہا ہے. 6.4 ملین ہو چکا ہے. 7 ملین کی طرف گامزن ہے. تو ذرا بتائیے یہ گرفتاریوں سے یہ ٹرینڈ ہٹایا جائے گا؟ نہیں، یہ کسی سے نہیں مٹایا جائے گا. کیوں؟ صرف ایک ہی چیز ہے کہ یہ کوئی ایسا بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیں کہ جس سے وہ عمران خان کی ویو جو ہے پنکچر ہو جائے اور وہ ان کی سیاست کچلی جائے. اس کے بغیر اب ناممکن ہے. لوگ چھوٹی موٹی چیزوں سے اب جیسے بچے نہیں پرچائے جاندے جنہوں کہی تھا پنجابی. جی ہاں. وہ لوگوں نے اس سے بیلنا نہیں ہے. بالکل صحیح بات. سوری. اور یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے نوجوان لوگ ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں،
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।